والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيت ربي في أحسن سورة صدق الله العظيم وفي كلام آخر قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه محبت اور شوق کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے، آپ فرماتے ہیں تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ فرمایا اگر وہاں پابندی کر لیتا ہے پھر نظام کائنات کی تسخیر کے لیے تو انسان کو تخلیق کیا گیا۔ یہ سائنس تو آج جا کر پہنچی ہے نا چاند پر، یہ سائنس آج پہنچی ہے چاند پر جا کر، اور سب سے پہلے جنہوں نے چاند پر قدم رکھا وہ دو شخص تھے، نیل آرمسٹرانگ اور اس کا بھائی۔ قرآن تقریباً 14 صدیاں پہلے نازل ہو گیا تھا، انہوں نے اب پہنچنا ہے، قرآن نے ان کا ذکر پہلے کر دیا تھا۔ رحمان فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، وہ طبق در طبق، سواری در سواری وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ کہاں؟ چاند پر۔ اور صرف چاند پہ جانے کا ذکر نہیں کیا، ان کی کیفیت بتا دی، فرمایا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہاں جا کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چاند میں ایک دراڑ دیکھی ہے ہم نے پوری، اور وہاں بھی آذان کی آواز آتی ہے، لیکن رحمان نے پہلے بتا دیا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تثنیہ کے ساتھ فرمایا دو ہوں گے، دونوں ایمان نہیں لائیں گے۔ عقلیں بعد میں پہنچتی ہیں، بشر بعد میں پہنچتا ہے، اور خیر البشر پہلے خبریں دے رہا ہے۔ شاید میرے جملے کو کوئی سمجھ جائے۔ عقلیں بعد میں پہنچتی ہیں، خبریں پہلے مل جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ خبر دینے والا مخبر صادق ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی رات کے ایک مختصر سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، الذی بارکنا حولہ، اللہ نے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی مسجد اقصی کی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس نور کی روشنی میں اپنی نشانیوں کو واضح کیا جائے، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات میں سے
واقعہ معراج ایک معجزہ ہے۔ بعض اسے سفر معراج کہتے ہیں، یہ سفر معراج نہیں ہے، یہ حضور کی سیر ہے۔ سفر میں اور سیر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سفر میں عجلت ہے اور تھکاوٹ ہے، اور سیر سے تھکاوٹ دور ہوا کرتی ہے، ٹھہر کر ہوتا ہے، اس میں سکون ہے۔ سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم کہیں سیر کے لیے جائیں نا، اگر ہمتن گوش ہو کر سنیں گے تو شاید کوئی بات سمجھا پاؤں گا۔ ہم کہیں سیر کے لیے نکلے نا تو جو منظر دیکھتے ہیں ہم آ کر وہ منظر بیان کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور جو دیکھنے والا ہے اس کو ناظر کہتے ہیں، جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ منظر ہے۔ ہمیشہ ناظر نے منظر کو بیان کیا، لیکن واقعہ معراج میں منظر خود ناظر کے بارے میں بتا رہا ہے۔ شاید میرا جملہ کوئی سمجھ گیا ہو۔ اس لیے کہ حضور رب کے پاس ملاقات کے لیے اور دیدار کے لیے گئے تھے، تو منظر تو ذات الہی ہے اور ناظر ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ منظر ناظر کے بارے میں خبریں دے رہا ہے کہ ہم کیسے لے گئے اور کیسے لے بھی آئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ یاد رکھیں، معراج میرے آقا کا دعویٰ ہی نہیں ہے۔ معراج میرے آقا کا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کا دعویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم لے کر گئے ہیں، وہ خود سے نہیں گئے۔ کسی کا جانا اور ہے، کسی کا لے جانا اور ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی شاید کسی کی عقل ناقص میں یہ بات آئے کہ حضور مخلوق سے تو ہیں اور مخلوق کی کوئی نہ کوئی تو حد ہوتی ہے، ہماری نظر میں نہ صحیح اس کی نگاہ میں صحیح، تو حضور یہاں تک گئے ہوں گے۔ فرمایا نہیں، سبحان الذی اسریٰ، ہم لے گئے اور ہمارے لیے تک جب کے سوال پیدا ہی نہیں ہوتے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ محبوب کو کہاں لے گئے ہیں۔ حضور میرے محبوب سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے ہیں۔ تک میں اور پر میں بہت فرق ہے۔ تک حد بندی کر دیتا ہے، اور رحمان فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، رب نے قوسین کہہ کر او ادنا کی قید لگا دی۔ فرمایا اس کو تک پر موقوف نہ کریں، ہم جتنا قریب ہو سکتے تھے ہو گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ویسے ہر ایک کا اپنا ذوق ہے۔ میرا وجدان اور گمان یہ کہتا ہے جو معراج ہے نا، یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے۔ واقعہ معراج یہ میرے آقا کی معراج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی زندگی کا تو ہر لمحہ ہی معراج ہوتا ہے۔ میں وجہ بتاتا ہوں، شاید آپ میری اصلاح کر پائیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور اصطلاح میں معراج کہتے ہیں قرب خداوندی کی طرف سفر کو، قرب خداوندی کے میلان کو معراج کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مشکات میں 2 جگہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے بستر استراحت پر آرام کر رہا تھا، آنکھیں بند کی، خالق کائنات نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، ٹھنڈک میں نے سینے تک محسوس کی، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز کو میں نے جان لیا۔ تو قرب خداوندی کا نام ہی تو معراج ہے۔ نبی تو آنکھیں بند کر کے بھی معراج میں ہوتا ہے۔ تو نبی کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ معراج ہے۔ حقیقت میں یہ معراج ان راہوں کی تھی، ان رستوں کی تھی جنہوں نے حضور کو تکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب محبوب معراج کے لیے گئے تو فرشتوں نے التجا کی، مولا تیرا محبوب آ رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم بھی دیکھنا ہے، ہم تیرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ معراج سے ہم متصف ہو سکیں۔ وہ تو رہتا ہی معراج میں ہے۔ رب نے اذن دے کر کیا فرمایا؟ ما یغشی سدرۃ ما یغشی، فرمایا سدرہ کو جیسے ڈھانپ سکتے ہو ڈھانپ لو، یار نے یہیں سے گزرنا ہے۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ویسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں، جب معراج کے لیے بلایا جا رہا تھا حضور کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اور رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سورہ مزمل کا آغاز محبوب و محب کی کمال محبت کا عکس اور آئینہ دار ہے. توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل، رات میں کھڑے ہوا کریں، الا قلیلا، مگر تھوڑی رات، پوری رات کھڑے، الا قلیلا نصفہ، آدھی کر لیں، او انقص منہ قلیلا، کچھ کبھی زیادہ کر لیں کبھی کم کر لیں، پوری رات قیام میں نہ گزارا کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ پوری رات حالت قیام میں، رکوع میں، سجود میں گزار دیا کرتے، جس کی وجہ سے پنڈلیوں میں، پاؤں میں ورم آ جایا کرتا. توجہ، جو بات کرنے چلا ہوں، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب پوری رات نہیں، آدھی رات کر، بلکہ آدھی سے بھی کم کر. کیوں کہا؟ تاکہ ورم نہ آئے. یہ تھا میرے محبوب کے وجود کا خیال. اور قلب کا خیال تھا. قلب کا خیال کیسے کیا؟ جانتے تھے کہ لذت آتی ہے، فرمایا او زد، کبھی زیادہ بھی کر لیا، پابندی نہیں ہے. اللہ نے کسی ایک جگہ پر محبوب کو روک نہیں دیا، فرمایا آدھی کر لیں، بلکہ آدھی سے بھی کم کر لیں کہ ورم آ جاتا ہے. فرمایا لیکن دل چاہتا ہے کہ کریں، فرمایا او زد، کبھی زیادہ بھی کر لیا کریں. مزاج مصطفیٰ کا خیال کیسا ہے ذات الہی کو؟ ویسے کیا خیال ہے؟ جو رب میرے نبی کے مزاج سے اتنا واقف ہو، فرمایا کہ ہاں طبیعت کو بھی دیکھنا ہے، مزاج کو بھی دیکھنا ہے. فرمایا او زد علیہ، فرمایا کبھی زیادہ کر لیں کبھی کم. تو قرآن کا سیاق و سباق تو یہ بتاتا ہے کہ حضور کی راتیں جاگ کر گزرا کرتی تھیں، اور جس رات معراج کے لیے بلانا تھا حضور سو کیوں گئے تھے؟ حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور تو جاگا کرتے تھے رات کو، لیکن جس رات معراج کے لیے بلایا جانا ہے حضور سو کیوں گئے؟ یہ سوئے نہیں تھے، حضور کو سلایا گیا تھا. صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ راتوں کو جاگ کر صرف میں ہی اس کا محب نہیں ہوتا، ہم سلا کر خود اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، ہم بھی اس کے محب ہیں. اور ایک وہ ہیں، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، ایک وہ ہیں جو جاگتے میں کہتے ہیں ربی ارینی انظر الیک، اور وہاں لام نون سکیلا کے ساتھ لن ترانی نہیں دیکھ سکتا. جو جاگ کر خود مانگے مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر انکار ہے جس نے مانگا ہی نہیں، سویا ہوا ہے، اٹھا کر کہتے ہیں آ جا. جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی. ابھی عثمان بھائی نے ہمیں حضور کی مدح سرائی بھی سنائی، قصیدہ معراج سے چند اشعار بھی ہمیں سنائے، مولا کائنات کی شان بھی سنائی، اور میں دیکھ رہا تھا چند احباب کی زبان پر سبحان اللہ کی صدا بھی تھی. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کلام پسند آیا یا آواز پسند آئی، ایسا ہی ہے نا. یا ان سے پہلے بچے نے تلاوت کی تو زبان پر سبحان اللہ کی صدا تھی. یعنی ہم قرآن سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، نعت سنیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، منقبت سنیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کسی خوبصورت مسجد کو دیکھیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. الغرض جب کسی کے وصف کو دیکھیں یا کسی کا وصف ظاہر ہو، خوبی ظاہر ہو، تو زبان پر کیا آتا ہے؟ سبحان اللہ. لفظ سبحان زبان پر
جاری ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصول، قاعدہ، ضابطہ، قرینہ اور طریقہ کیا ہے؟ جب کسی کی خوبی کو دیکھیں تو سبحان کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے واقعہ معراج کو بعد میں بیان فرمایا ہے، لفظ سبحان خود پہلے فرما رہا۔ کہنے کا مقصود کیا ہے؟ اگر واقعہ معراج کو ایک طرف کر بھی دیا جائے تب بھی ذات مصطفیٰ اتنی عروج پر ہے کہ میں رحمان ہو کر سبحان کہہ رہا۔ اور یاد رکھیں، ہم کسی خوبی کو دیکھیں تو ممکن ہے عقل میں نقص ہو، دیکھنے میں نقص ہو، اور جس کو وہ سبحان کہہ رہا۔ بلکہ ایک جملہ دے دوں، اگر دل کے کانوں سے سننا پسند کریں، وہ سبحان ہو کر جس کے لیے سبحان کہہ رہا ہو۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ سبحان ہو کر جس کے لیے سبحان کہہ رہا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو عبد خاص کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات۔ الذی اسم موصول ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے الذی کا انتخاب فرمایا، اسم موصول ہے، اور محبوب کا نام نہیں لیا، فرمایا بعبدہ، عبد خاص کو، یعنی دونوں طرف وہاں پر ہا ضمیر آ گئی، یہاں الذی، یعنی اشارے اور کنائے میں دونوں ذاتوں نے اپنا اپنا تعارف کرا دیا۔ فرمایا میں وہ ہوں اور اس کو لے گیا۔ اور اشارے اور کنائے میں کلام کرنا یہ محبت کی کمال مثال ہوا کرتا ہے۔ فرمایا یہاں الذی سے ہر الذی مراد نہیں ہے، اور یہاں بعبدہ سے ہر عبد مراد نہیں ہے، عبدہ خاص دیگر، چیزیں دیگر، عبدہ چیزیں دیگر۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اسریٰ کے جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے عبد خاص کو۔ اور اسریٰ اس سیر کو کہتے ہیں جو رات کے وقت میں کی جاتی ہے، جسے نائٹ واک کہتے ہیں۔ اسریٰ وہ سیر ہے جو رات کے وقت میں کی جاتی ہے۔ اگر آپ سے میں یہ کہوں آئے آپ کو اپنا علاقہ دکھاؤں گا، لیکن دکھاؤں گا بھی آپ کو 27ویں کی شب اور رات میں، آپ کہیں گے حضرت مقصود تو علاقہ دکھانا تھا، دن میں لے جاتے کچھ نظر تو آتا، رات کی تاریکی میں کیا نظر آنا۔ لیکن رحمان فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے عبد خاص کو سیر کرائی رات کے پہر میں۔ کہنے کا مقصود کیا ہے؟ آپ، میں، ہم سب دیکھنے میں سورج، چاند اور ستاروں کے محتاج ہوتے ہیں، میرا محبوب رات کے پہر میں نکلے دن کا اجالا کر دیتا ہے، اس لیے کہ رب نے محبوب کو سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے، انہیں ان چیزوں کا محتاج نہیں رکھا۔ فرمایا حضور جہاں جائیں ان سے روشنی پا کر تو سورج چاند چمکتے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، یا صاحب الجمال، اے حسن و جمال کے پیکر، یا سید البشر، اے بشریت کے سردار، اے انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر، آپ کے رخ روشن سے بھیک لے کر۔ میں اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ فرمائی یہ چاند جو چمکتا ہے نا، یہ ایسے نہیں چمکتا، یہاں سے خیرات لیتا ہے تو وہاں بانٹ رہا ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، فرمایا لا یمکن، ممکن ہی نہیں ہے، لا یمکن الثناء، فرمایا آپ کی مدح سرائی کرنا ممکن ہی نہیں، کما کان حقہ، جیسے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، یعنی جیسے آپ کی ذات بابرکات ہے کوئی ویسے بیان کر دے ممکن ہی نہیں۔ ویسے کیا خیال ہے جس کی کما حقہ مدح سرائی عالم امکان میں نہ آئے، عالم بیان میں کیسے آ جائے گی؟ تو مخلوق تو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ فرمایا لا یمکن الثناء کما کان حقہ، فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، ہاں اگر سننا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں رب کے بعد اگر ہے تو اس کا مصطفیٰ ہے اور کوئی نہیں۔
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ، بنبیہ نہیں فرمایا، فرمایا بعبدہ، اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ حالانکہ ہم بھی تو اس کے عبد ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ہم سب اس کے بندے ہیں، لیکن فرمایا بعبدہ، ہمارا عبد ہونا اور ہے حضور کا عبد ہونا۔ کبھی ذات مصطفیٰ کو خود پر قیاس مت کیجیے گا۔ فرمایا بعبدہ، ہم بھی عبد ہیں، وہ بھی عبد ہیں، ہماری عبدیت کی حد آنکھوں کو دیکھیں تو آسمان سے آگے نہیں جاتی، اور ان کی عبدیت قوسین پیچھے چھوڑ جایا کرتی ہے۔ فرمایا شان عبدیت سے آئیں، نبوت اور رسالت ایک طرف، شان عبدیت سے بھی آئیں تو فرمایا ان کی کوئی حد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، پھر مقام رسالت و نبوت تو کچھ اور ہی ہے۔ بلکہ عارفین تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام عبدیت حضور کے مقام رسالت سے افضل ہے۔ عارفین کہتے ہیں حضور کا مقام عبدیت حضور کے مقام رسالت سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام عبدیت سفر ہے رب کی طرف، اور مقام رسالت سفر ہے خالق سے مخلوق کی طرف۔ فرمایا عبدیت شان والا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا حضور کی عبدیت کو کون پہنچے؟ اور یاد رکھیں حضور کا مقام نبوت اور رسالت ہماری عبدیت سے لاکھ بہتر ہے۔ ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ لیلن، لام جو ثانی ہے نا، جو دوسرا لام ہے وہ تنوین کے ساتھ ہے، اور علماء فرماتے ہیں التنوین للتعظیم او للتقلیل او للتکثیر۔ تنوین جو ہے نا یہ کبھی تعظیم کے معنوں میں آتی ہے، کبھی کثرت کے معنوں میں آتی ہے، کبھی قلت کے معنوں میں آتی ہے، کمی کے معنوں میں آتی ہے، اور یہاں پر تنوین تینوں معنوں میں آ رہی ہے۔ اس کا اطلاق تینوں چیزوں پر ہے۔ اگر تعظیم کے معنوں میں ہو تو آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو اس عظمتوں اور شان والی رات میں اپنے پاس لے گئے۔ اگر کثرت کے معنوں میں ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ اس عظمتوں والی رات میں رب نے اتنی کثرت سے محبوب کو نوازا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور اگر قلت کے معنوں میں ہو تو یہ پوری رات معراج میں صرف نہیں ہوئی ہے، بلکہ رات کا ایک مختصر سا پہر ہے۔ فرمایا تینوں معنوں میں استعمال ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ جبریل امین کو خالق کائنات نے حکم دیا جنت سے سواری لیں، جنت کو سجائیں، سواری لیں، محبوب کے پاس پہنچے، پیغام دیں اور اپنے ادھر لے آئیں۔ بہت مختصر کر رہا، حکم کیا ملا؟ جنت کو سجایا جائے۔ جنت تو پہلے سجی ہوئی ہے، اب کیوں سجایا جا رہا ہے؟ سجی ہوئی چیز کو کون سجاتا ہے؟ ذرا توجہ، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کا کوئی نہ کوئی پیارا عزیز دوسرے ملک ہو، پتہ چلے نا اس نے پرسوں آنا ہے، آج سے صفائیاں ستھرائیاں گھر کی شروع، گھر شان و شوکت سے سجا دیا جاتا ہے۔ سجانے کے بعد بھی دل چاہتا ہے کہ خود اٹھ کر کوئی چیزوں کو سیٹ کیا جائے، دیکھا جائے، اس لیے کہ محبوب نے آنا ہے۔ جنت اس نے پہلے سے سجا رکھی ہے، آج صرف آمد ہے تو فرمایا ری ڈیکوریٹ کر دیا جائے۔ فرمایا ایک دفعہ پھر سے، اس لیے کہ یار نے آنا ہے، جنت کو پھر سجایا جائے۔ بہت مختصر، براق لے کر پہنچے، حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے، کیا کریں، چھت میں معمولی سا سوراخ کیا، آ گئے اندر۔ اب کھڑے ہوئے ہیں، دیکھا کہ محبوب آرام میں ہیں، کروں تو کیا کروں، ہلا کے جگاؤں تو بے ادبی ہے کہ اس بارگاہ میں تو آواز کا بلند ہونا بھی ایمان سلب کر لیتا ہے۔ نہ آواز دے سکتا ہوں، نہ ہلا سکتا ہوں، پھر محبوب آنکھیں کیسے کھولیں؟
اور اگر یہ معاملات نہیں کرتا پھر رب کا پیغام کیسے دوں؟ اسی کشمکش میں ہے تو ہاتف غیب سے ندا آتی ہے، قبل قدیم ہے، فرمایا جبریل تیرے لبے کافوری بنائے ہی اس لیے ہیں کہ محبوب کے طلوہ نوری کا بوسہ لے، فرمایا کہ لب وہاں رکھ دے، محبوب آنکھیں کھول دیں گے۔ یہ کافور کے لب کام کس دن آئیں گے؟ یہ بنائے اس مقصد کے لیے، بس قدم کا بوسہ لیا ہے، محبوب نے آنکھیں کھول دی۔ یہ پتہ نہیں کون سا استاد ہے جو شاگردوں کے قدم چومتا پھر رہا ہے۔ جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون سا مولوی ہے جی، جبریل جو ہے وہ استاد ہے میرے نبی کے، یہ پہلا استاد ہے جو شاگرد کے قدم چوم رہا ہے۔ عقل کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ ہمیشہ شاگردوں کو دیکھا ہے اساتذہ کے قدم چومتے ہوئے، کبھی استاد شاگردوں کے پاؤں نہیں چوما کرتا۔ جبریل نے آتے ہی پہلے ہاتھ بتا دیا ہے، فرمایا نہیں ہم تو غلامی کرنے والے ہیں، دریوزہ گری کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو معلم کائنات تھے۔ امام بخاری کی ایک روایت، پہلی وحی کا نزول ہوا نا، جبریل امین آ گئے، آ کر کہتے ہیں اقرا، پڑھ یا پڑھیے۔ کریم آقا کے الفاظ امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ اور کچھ لا علموں نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھا لکھا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سو نے یہ ترجمہ کر دیا، حالانکہ ترجمہ ہی غلط ہے گرامر کے۔ کیوں؟ مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ اس میں فاعل سے کلام ہے، حضور نے اس میں فاعل سے کلام ہی نہیں فرمایا، حضور نے اس میں مفعول سے کلام فرمایا۔ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یہ نہیں فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھنا نہ آنا اور چیز ہے، پڑھنے والا نہ ہونا اور چیز ہے۔ ایک چیز کی مجھے خبر ہے نہیں بتاتا، ایک چیز مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ محبوب نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ کہنے کا مقصود کیا تھا؟ میں کائنات میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا، تو پھر مجھے کیوں کہا جاتا ہے پڑھ؟ مجھے کائنات میں پڑھنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا، انما بعثت معلما، مجھے تو پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھے کائنات میں پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ مخلوق میں، ہم میں اور نبی میں یہی تو ڈیفرنس ہے، ہم آتے ہیں تو آ کر پڑھتے ہیں، حضور پڑھ کر آتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں الرحمن، رحمان وہ ہے، علم القرآن، جس نے محبوب کو قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسانوں میں تخلیق بعد میں فرمایا۔ ہم خلق ہونے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ پڑھ کر خلق ہوتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی کا 2، 2.5، 3 سال ایسا ہے جو علم سے بے بہرا ہوتا ہے، اور نبی کی زندگی کا ہر لمحہ علم سے عبارت ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ فرمایا آتے ہی قدم چوم لیے، قبل قدیم ہے، فرمایا قدموں کا بوسہ لے۔ ادھر جبریل امین ہے، معمولی سا سوراخ کر کے اندر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا جبریل کے 600 پر ہیں، 2 کھول دینا، مشرق و مغرب چھپ جائے۔ وہ آسمان پر پھریرے لینے والا جس کے 600 پر ہیں، وہاں اتنا بڑا اڑتا ہے، ادھر آتا ہے سیمٹ کا ذرہ ناچیز ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ ویسے کیا خیال ہے، جہاں جبریل جیسے قدموں میں سمٹ کر بیٹھ جائیں اور آواز بھی نہ نکال پائیں، وہ بارگاہ کتنی عظیم ہے۔ جبریل امین پیغام دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، وضو فرمایا، مسجد حرام پہنچے، نوافل ادا کر کے براق پر تشریف فرما ہے، اور پھر رخت سفر باندھا مسجد اقصیٰ کی طرف۔ بس بات کو سمیٹ نہ دو، مسجد اقصیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیا، اور فرماتے ہیں کریم آقا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، فرمایا میرا گزرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لحد سے ہوا، لحد کے پاس سے ہوا، میں نے دیکھا وہ کھڑے ہو کر مجھ پر درود پڑھ رہے، وہ کھڑے ہو کر میری ذات پر
درود پاک پڑھ رہے تھے. ابھی فرما رہے تھے نا حضرت کہ اللہ نے انبیاء کو معجزات سے نوازا ہے. وَلَقَدْ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے ہیں. ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے ہیں. برہان بمانا دلیل بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. مفسرین نے دونوں معنی لیے ہیں. فرمایا ہر نبی کو معجزات دے کر بھیجا ہے، اسے بنا کر بھیجا ہے. اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رحمان 14ویں سپارے میں ارشاد فرماتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ فرماتا ہے لَعَمْرُكَ محبوب مجھے تیری زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے، کیونکہ محبوب کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے. اور معراج یہ محبوب کے معجزات کا مجموعہ ہے، کوئی ایک معجزہ نہیں، اس میں بھی کئی معجزات پنہاں ہیں. مررت بقبر موسیٰ، بس وہ چند ایک معجزات اسی لمحے ایک لمحے میں گنوا دیتا ہوں. مررت بقبر موسیٰ، فرمایا میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے ہوا. میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے ہیں، یصلی درود پڑھ رہے ہیں میری ذات پر، فی قبری اپنی قبر میں. براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو. اس سے براق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی رفتار بجلی سے تیز ہے، جہاں نگاہ پڑے وہیں قدم جاتا ہے. رات کی تاریکی میں اور ایسی سواری پر سوار ہونا خود معجزہ ہے جو آسمان پر سفر کر رہی ہے، اور رات کی تاریکی میں قبر دیکھ لینا معجزہ، پہچاننا کس کی ہے. فرمایا مررت بقبر موسیٰ، یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کس پوزیشن میں ہے؟ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے ہوئے ہیں. یہ معجزہ کر کیا رہے ہیں؟ یصلی، مجھ پر درود پڑھ رہے ہیں. یہ معجزہ ایک ہی لمحے میں حضور کے کتنے معجزات کا ظہور ہو رہا. نیازی میں سفر کریں نا، فیصل موور میں، آپ یہاں سے رات کے پہر میں سفر کریں، وہاں سے نیازی یہاں سے پاس سے گزر جائے نا. ہم ڈرائیور کے جسم کے بارے میں، اس کے لباس کے بارے میں نہیں بتا سکتے. حضور کی پرواز وہاں پر ہے. یہاں گزر بھی گئے ہیں، پہچان بھی گئے ہیں، اور رفتار بھی بتا دی، کر کیا رہے ہیں سب کچھ بتا دیا. اپنے مشاہدے کو نبی کے مشاہدے پہ قیاس کرنا ہی نہیں چاہیے. فرمایا میں نے دیکھا وہ میری ذات پر درود پڑھ رہے ہیں. بعض نے لکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. جنہوں نے نماز لکھا وہ ٹھیک ہے، میں اختلاف نہیں کرتا، لیکن میرا قلبی وجدان جو ہے نا وہ درود کی طرف ہے. میں وجہ بتاتا ہوں، اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یصلی صلاۃ کا معنی درود بھی ہے اور نماز بھی ہوتا ہے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے. بعض نے کہا نماز. یاد رکھیں کہ بظاہر دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شرعی احکام موقوف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے حضرت صاحب پوچھ لیجئے گا. جو شخص بظاہر دنیا سے پردہ فرما لے پھر اس پر شرعی احکامات موقوف ہو جاتے ہیں. نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ یہ معاملات اس کے لیے نہیں ہیں. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے نا اور پیچھے دفنا کر نکل جاتے ہیں، وہ دو آ کر یجلسان پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ محبوب کی آمد ہے. ان کے بارے میں پوچھا جانا ہے تو وہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اور یہ بٹھانا محبوب کی تعظیم کے لیے ہے. پتہ چلا مرنے کے بعد احکامات ساکت ہوتے ہیں، حضور کا ادب پھر بھی برقرار رہتا ہے. فرمایا مرنے کے بعد احکام شریعت ساکت ہوتے ہیں، حضور کا ادب پھر بھی برقرار رہتا ہے. فرمایا وہ اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں. تو نہیں بیٹھ سکتا نا، وہ بٹھانے والے تجھے بٹھائیں گے اٹھا کر. اب پوچھیں گے بتا. یہی وجہ ہے کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھ رہے تھے، دیکھا محبوب کی سواری گزری ہے، فوراً کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے درود و سلام شروع کر دیا. ہم جو کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں نا یہ سنت موسیٰ پوری کر رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابا بکر نذیر ابراہیم و عمر نذیر موسیٰ و عثمان نذیر ہارون و علی نذیر منی. فرمایا ہر ایک کی کوئی نہ کوئی نذیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شبیہ ہوتی ہے. فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم کی شبیہ ہے، میرا عمر موسیٰ کی شبیہ ہے، میرا عثمان جو ہے ہارون کی شبیہ، اور علی مجھ محمد کی. علماء سے معذرت کے ساتھ، ویسے آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی. تو فرمایا یہ معاملہ.
فرمایا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، دیکھا نا محبوب کی سواری، فرمائی یہاں بھی ادب لازم ہے، کھڑے ہو گئے، حضور گزر گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پتھر تھا، جبریل امین نے اپنی انگوش سے اشارہ کیا، سوراخ ہوا، براق کو وہیں باندھ دیا۔ ادھر مسجد پہنچے، دیکھا سارے انبیاء موجود ہیں استقبال کے لیے۔ وہ جسے حضور نے دیکھا تھا نا کھڑے ہو کر درود پڑھ رہے ہیں، وہ ان سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ یا آپ حضرت صاحب سے ذرا پوچھیں نا، ان سے پوچھیں ان کے مرشد گرامی نے یہاں آنا ہو، یہ ملتان تک پہلے پہنچ جائیں گے کہ میرے مرشد خانے سے آ رہے ہیں، میرے اپنے مرشد کریم آ رہے ہیں، وہاں پہنچیں گے، پتہ ہے ادھر پہنچنا ہے، ان سے پہلے استقبال کے لیے یہاں بھی تیاریاں، کیونکہ ان کا کام انہوں نے دیکھنا ہے کہ ان راستوں سے گزرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی وہاں استقبال کر رہے ہیں، کبھی ادھر آ کر کر رہے ہیں، ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ ایک نے سوال کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے، ادھر قبر میں درود پڑھ رہے تھے، ادھر نبی سے پہلے پہنچ گئے، کیا ان کی رفتار نبی کی رفتار سے تیز ہے جو پہلے پہنچ گئے؟ یاد رکھیں میرے محبوب اپنی رفتار سے سفر ہی نہیں کر رہے، اللہ نے محبوب کو مکلف کر دیا ہے براق کا، وہ رفتار براق کی ہے، میرے نبی کی رفتار نہیں۔ خدا کی قسم اگر حضور اپنی رفتار سے سفر کرتے، کائنات میں سوائے خالق کے کوئی دیکھ ہی نہ سکتا۔ فرمایا خواص کو دکھانا تھا، اسی لیے براق پر سوار کر دیا۔ ادھر پہنچے اور سارے انبیاء کی امامت فرمائی، اور ہر نبی اپنی قوم کا مقتدا ہوتا ہے۔ عثمان بھائی بھی ذکر کر رہے تھے ایک مصرع میں، مقتدی مقتدا، دیکھتے رہ گئے۔ تو ہر نبی اپنی قوم کا مقتدا ہوتا ہے، خالق کائنات نے روئے زمین کے تمام مقتدا اکٹھے کر کے میرے نبی کا مقتدی بنا دیا۔ فرمایا دیکھو ذرا شان والا، فرمایا سارے ادھر پیچھے کھڑے، اب نہ کہہ دوں مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ وہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ تنہا دارم تو تنہا داری، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں اپنے حسن کی، جن کے حسن کے چرچے بڑے تھے، جب محبوب کو یوں دیکھا نا انگشتے بدنتا رہ گئے۔ فرمایا یہ بھی حسن ہوا کرتا ہے، بس امامت فرمائی۔ ویسے کیا خیال ہے، وہ براق جو حضور کی یاد میں رو رہا تھا کیا بھاگ جاتا جو باندھنے کا حکم دیا تھا؟ وہ اشارہ کر کے جو وہاں باندھ دیا تھا، کیا وہ براق نے بھاگ جانا تھا؟ وہ تو اے محبوب کے لیے تھا۔ صرف جبریل امین یہ بتانا چاہ رہے تھے جو سواریاں باندھتے ہوں نا وہ استاد نہیں ہوا کرتے، وہ خادم اور غلام ہوا کرتے ہیں۔ وہ تو بارہا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو بارہا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر یہاں سے زمینی سفر سے پھر آسمان کی طرف سفر ہے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، اور ہر آسمان پر ملاقات ہے انبیاء کے ساتھ۔ بس بات کو مختصر کر کے سمیٹنے لگا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین رک گئے، اب آگے نہیں بڑھتے۔ فرمایا اس سے آگے آپ خود جائیں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا لو دنوت عن املاۃ لاحترقت، فرمایا ایک پور بھی، ایک لحظہ بھی یا چیونٹی کے برابر بھی آگے جاتا ہوں میں جل جاؤں گا۔ اگر لحظہ بھی آگے بڑھتا ہوں تو میں جل جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ سدرہ سے آگے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اتنی شدید ہیں کہ میرا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، نور کبھی جلا نہیں کرتے، نور کبھی نہیں جلا کرتے۔ تو آپ کا یہ فرمانا جبریل امین کا لاحترقت کے جل جاؤں گا، کہنے کا مقصود کیا تھا؟ میں بھی نور کا ہوں، ادھر بھی نور کی تجلیات ہیں، وہاں جو تجلیات ہیں وہ ذات الہیہ کی ہیں۔ فرمایا یہ نور وہاں گیا تو اس نور میں گم ہو جائے گا، جبریل کی حقیقت ختم ہو کے رہ جائے گی۔ فرمایا یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اور سدرہ سے آگے حضور اپنی نورانیت کے ساتھ نہیں گئے، بعبدی ہی اپنی عبدیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ارے جبریل کی نورانیت ضم ہو جاتی ہے، حضور کی عبدیت بھی اس سے آگے نکل جایا کرتی ہے۔ تو حضور کی نورانیت کا تو کہنا ہی کچھ اور ہے نا۔ طائف کے میدان میں
جب شریر لڑکوں نے پتھر برسائے ہیں نا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدسہ خون سے بھر گئے تو جبریل امین آئے، کہتے ہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، حکم دے تو فرمایا۔ جب دیکھا نا کہ محبوب بد دعا تک نہیں دے رہے، پھر پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی دعا جو رب تک پہنچانی ہو، میں وہاں تک گیا ہوں جہاں تک کوئی نہیں گیا۔ کریم مسکرا دیے، فرمایا بس ٹھیک ہے، دعا فرمائی۔ فرمایا میں جانتا ہوں یہ مجھے نہیں پہچانتے، لیکن یہ دیکھ رہا ہوں ان کی اولادیں ہوں گی جو میرے غلاموں میں شامل ہوں گی۔ اب سدرہ کے پاس جبریل کھڑے ہیں، فرماتے ہیں آگے میں نہیں جا سکتا، میری حد ہے۔ یہ جملہ آپ کے لیے خاص طور پر ہے اور اہلیان علم کے لیے بھی خاص طور پر ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری حد ہے۔ کریم نے یہ مسکرا کر فرمایا جس کی حد ہو اسے جبریل کہتے ہیں، جس کی کوئی سرحد نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا ہاں ما من حاجت، فرمایا تیری کوئی حاجت ہے تو بتا، میں وہاں جا رہا ہوں جہاں آج تک کوئی نہیں گیا ہے، میں وہاں جانے لگا ہوں یا وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں گیا، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ رف رف اس پر سوار ہوئے، تخت نے سفر کیا، بکہ نور میں داخل حد لا مقام آتا گیا۔ اب محبوب آگے خود جا رہے ہیں، خود سفر فرما رہے ہیں۔ ویسے حیرت کی بات ہے، زمین سے لے کر اور سدرۃ المنتہا تک جبریل امین ہمراہ ہیں، اگر نہ بھی ہوتے رستے کا پتہ چل سکتا تھا۔ بندہ کس سے ڈائریکشن پوچھ لیتا ہے، پہلے آسمان سے دوسرے کی، دوسرے سدرہ تک کی، اور جہاں سمتوں کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جہاں ڈائریکشنز کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جہاں بتانے والا کوئی نہیں، حضور وہاں سے تنہا سفر کر رہے ہیں۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا محبوب نہ کبھی راہ بھولے ہیں نہ کبھی راہ بھٹکے ہیں۔ اور جو پہلی دفعہ کسی سفر پر جاتا ہے گمان یہی ہوتا ہے بھٹک جاتا ہے، پتہ چلا حضور پہلی دفعہ نہیں گئے، یہ تو صرف اظہار ہو رہا تھا، نہ جانے کتنی دفعہ ان راہوں سے گزر کر حضور میں گئے۔ آج تو صرف اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا نا کہ نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ معراج ہوتا ہے، وہاں سے گزرے، رف رف بہت ہی مختصر کر گیا ہوں میں، بہت سی باتیں بیچ میں سے چھوڑ گیا، اور پھر رف رف اترے آگے، رب سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہوئے، جنت کی سیر ہوئی، دوزخ کا مشاہدہ، دیگر سارے معاملات سارے، اور واپسی آنے لگے۔ اور نبی واپسی کیوں آ رہے ہیں؟ اس امت کے لیے۔ کوئی اپنے رب کے پاس بھی جا کر واپس آتا ہے، اس امت کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، گئے نا تو رب کی پاکی کو بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رب نے یہ فرمایا نا تو محبوب نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کاش آپ میری بات کو سمجھیں، جو رب کے اتنا قرب میں ہو کر اپنی امت کو نہیں بھول رہا، بلکہ ایک جملہ دے دوں، جو عرش بریں پر اپنی امت کو نہیں بھولا، یہ امت کتنی بے شرم ہو گئی ہے، فرش زمین پر اس کو بھول گئی ہے۔ وہ عرش بریں پر ہمیں نہیں بھولا، وعلی عباد اللہ الصالحین یاد رکھا ہے۔ یقین مانے مجھ جیسا کوئی ہوتا نا، خود غرض ہو جاتا، کبھی واپس نہ پلٹتا۔ میں اپنی کیفیات بتا رہا ہوں، حالانکہ ہمیں وہ نصیب نہیں، ہو بھی نہیں سکتا کہ وہ ان کے لیے مختص ہے۔ میں نے بالفرض والمحال بات کی ہے، اگر ہو جاتا یقین مانے میں انتہائی خود غرض ہو جاتا، کبھی واپس نہ پلٹتا۔ کوئی اتنا قرب میں جا کر بھی، اور قرب الہی میں کوئی اتنا قرب میں جا کر واپس آتا ہے، فرمایا اس امت کے لیے واپس آتے ہیں۔ وہ اس امت کے لیے اتنا فکر مند ہو اور امت کو فکر ہی کوئی نہ ہو۔ تحفے میں 50 نمازیں ملی، واپس آئے، چھٹے آسمان پر تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا تحفہ؟ فرمایا 50 نمازیں، فرمایا امت نہیں پڑھ سکے گی واپس۔
پھر گئے 5 کم ہوئی واپس آ گئے، الغرض 5 کم ہوتی رہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے شروع میں 10 کم ہوئی اور پھر 5ویں مرتبہ میں 5 کم ہوئی، دونوں روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال اگر 5 والی لیں یا 10 والی لیں، اتنا ثابت ہے کہ نمازیں کم ہوئی ہیں، اور یہ صرف تعداد کم ہوئی ہے، ثواب کم۔ فرمائے امت سے کہیں وہ 5 پڑھے ثواب 50 ہی کا ملے گا۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں، وہ پتہ کیا کہتے ہیں جی دیکھا نبی کو علم غیب ہوتا، نبی پہلی دفعہ ہی 5 نہ لے کر آ جاتا۔ وہ کہتے ہیں نا یہاں گند بھرا ہو نا، اور یہاں گند بھرا ہو تو زبان سے گند ہی نکلے گا۔ نہیں جی نبی کو تو خبر ہی کوئی نہیں تھی، نبی کو پہلے پتا ہوتا، جب رب نے 50 دی تھی اسی وقت کہہ دیتا نا کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی، پہلے کم کرا لیتا۔ وہ تو بعد میں پتا لگا ہے نا نہیں پڑھ سکتی۔ چلیں ان کی بات مان کر تسلیم کر لے تھوڑی دیر کے لیے، ہاں بھئی ہم جس کے امتی ہیں اس نبی کو تو خبر نہیں، اور جس کے امتی نہیں ہے وہ نبی بتا رہا ہے۔ کلیم اللہ کو خبر ہے، نبی کو خبر نہیں ہے۔ صدہا افسوس ہے، عقائد و نظریات تو دیکھیں نا۔ اور پھر گئے ہیں جا کر کیا فرماتے ہیں، میری امت پڑھ نہیں سکتی، کم فرما دیں۔ اللہ نے 5 کم کی، پھر کل کو رب پر بھی اعتراض کرو گے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا 50 نہیں پڑھ سکتے، 45 بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ ہر دفعہ 5 اور 10 کم کر رہا ہے، سیدھی 5 پر لے آئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھانا در حقیقت ذات الہ پر انگلی اٹھانا۔ اس کی حکمت بتا دوں ایسا ہوا کیوں تھا؟ اور حالانکہ یہ سارا معاملہ بھی محبت کا تھا، وجہ بتاتا ہوں، اور اس کا جواب اللہ نے خود سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے مجھے بتائیں کہ میرا کوئی انتہائی عزیز ہو میرے پاس ملنے کے لیے آ جائے، اور میرا دل نہ چاہے کہ اسے واپس بھیجوں، لیکن اس کی قلبی کیفیات سے بھی واقف ہوں کہ اس کی کوئی ایمرجنسی وہاں جانا ہے اور وہ پہنچنا بھی چاہتا ہے، اس کی خواہش کا احترام بھی ہے اور اپنی قلبی کیفیات بھی وارد ہو رہی ہیں، پھر کوئی نہ کوئی تو بہانہ سبیل ایسا کروں گا، چلو ہمیشہ کے لیے نہ صحیح کچھ لمحات کے لیے تو رکے، پھر کوئی نہ کوئی سبیل تو کروں گا۔ اور خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، وہ جب قحط پڑ گیا تھا نا اور کہا دو کر آئے، بنیامین بھی ساتھ تھا، وہ دو کر آئے نا، دیکھا وہ میرا بھائی آیا، اب چاہتے تھے روک لوں، اور روکوں بھی اس طریقے سے کہ حکمت بھی ہو جائے، روک بھی لوں، ہمیشہ کے لیے نہ صحیح کچھ وقت کے لیے۔ تو کیا کیا، اپنا پیالہ ان کے سامان میں رکھ کر کہا بھی تلاشی لو، میرا پیالہ گم ہو گیا، میرا پیالہ گم ہو گیا، تلاشی لی، بنیامین کے سامان سے نکل گیا۔ بس یہی کچھ معاملہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے۔ جانتے تھے محبوب امت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کچھ روکنا بھی مقصود تھا، چلیں کچھ اور لمحات گزر جائیں، تو 50 نمازیں دیکھ کر ادھر کلیم سے کہہ دیا آ رہا ہے، کہنا نہیں پڑھ سکتی، واپس آئے۔ تو یہ بار بار کا آنا جانا لگا رہے اور کچھ لمحات مزید صرف ہو جائیں اسی لیے۔ تو یہ اللہ نے ایک سبیل کی تھی کہ بار بار کا یوں آنا جانا ہو، بار بار کا یوں آنا جانا ہو۔ اور جو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مولا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بار بار میرے پاس آ کر میرا عکس جمیل بنے، وہ اس کو دیکھ کر اپنی دعا کو پورا کر لے۔ اصل مسئلہ یہ تھا، اور وہ تنقید کی عنق لگانے والے نے وہی دیکھا ہے جو دیکھا ہے۔ 50 نمازیں لے کر واپس پلٹے، اور کنڈی ویسے ہل رہی ہے، بستر ویسے گرم ہے، اور پانی ویسے ٹپک رہا ہے۔ معراج کی جزیات اور تفصیلات بیان فرما دی۔ ابو جہل بھاگا گیا، بات ختم ہو گئی۔ ابو جہل بھاگا گیا، سیدنا صدیق اکبر کا در کھڑکایا، باہر نکلے، فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات کے ایک مختصر سے پہر میں یہاں سے یہاں تک کی سیر کی ہے، اور پھر آسمانوں کی سیر کی ہے، رب سے ملاقات کی ہے، جنت کی سیر کی ہے، دوزخ کا مشاہدہ کیا، باتیں ہوئیں، انعامات ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا، واپس بھی آ گیا ہوں، کنڈی بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی چل رہا ہے، ممکن ہے؟ فرمایا
یہ ساری بات کا دار و مدار تو کہنے والے پر ہے. کہا کس نے ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ فرمایا جس کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے کہا. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ تو محبوب نے یوں کہا ہے نا کہ میں گیا اور ہو کر آ گیا. اگر زبان مصطفیٰ سے یہ نکلے کہ وہ آ کر ہو گیا ہے میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں. اور صدیق اکبر نے میرے محبوب کی معراج کی تصدیق فرمائی اور اسی تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا ہے. توجہ جو بات کرنے چلا ہوں بات ختم ہوگی. 2 سے 3 جملے رہ گئے. عقائد ہوں احکام ہو یا مسائل ہوں. حضرت صاحب بیٹھے پوچھ لیجئے گا. عقائد ہوں احکام ہوں یا مسائل ہوں. احادیث سے استنباط کرتے ہوئے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے. پھر سند پر بحث ہوتی ہے یہ کس درجے کی سند ہے. یہ حدیث صحیح ہے متواترہ ہے غریب ہے مرسل ہے ضعیف ہے کس طبقے کی ہے. پھر اس کے اعتبار سے اس کا حکم آتا ہے. اور ضعیف کیسے ہو جاتی ہے؟ جب راوی میں شک و شبہ پیدا ہو جائے اس کی صحت میں اور پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. یعنی اگر یہ دیکھا جائے قوت حافظہ کمزور ہے یا کوئی ایسی روایت اس سے نقل ہو گئی روایت ہو گئی جو کہ متروک تھی تو پھر اس کا حکم بدل جایا کرتا ہے. تو یاد رکھیں جب عقائد دیکھے جائیں احکام اور مسائل دیکھے جائیں تو ان کے لیے راویوں کی صحت کا ہونا ضروری ہے. لیکن جب محبوب کی عظمت کی بات آئے پھر راویوں کو نہیں دیکھا جاتا. وہ ابو جہل بھی ہو تو قبول کر لیا جاتا ہے. یہ میرے صدیق کی سنت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ پیغام ہے آپ کے لیے. عقائد ہوں مسائل ہوں احکام ہوں ان کے لیے احادیث سے استدلال کرتے ہوئے راویوں کو دیکھا جاتا ہے. اور حضور کی شان کی بات آ جائے پھر راوی نہیں دیکھا جاتا شان قبول کر لی جاتی ہے کیونکہ یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے. وہ روایت کرنے والا ابو جہل ہی کیوں نہ ہو یہ صدیق کی سنت ہے. فرمایا محبوب کی شان ہو تو پھر راویوں کو نہیں دیکھا کرتے. یہ ہماری سنت ہے. لہٰذا جہاں سے حضور کی عظمت کو سن لیں. کوئی کہے نا کس حدیث میں یہ ضعیف ہے انہیں کو تم ضعیف کا رونا روتے پھر رہے ہو. صدیق نے ابو جہل سے روایت قبول کر لیا حضور کی عظمت کی. صدیق نے ابو جہل سے حضور کی عظمت کو قبول کر لیا تو نبی کی عظمت کافر کے منہ سے نکل آئے قبول کر لو. نبی کی عظمت کے لیے راویوں کو لہٰذا جب بھی حضور کا ذکر آئے سر جھکا کر قبول کر لو راوی جیسا ہی کیوں نہ ہو. یہ صدیق کی سنت ہے. اور جو تحفہ نماز کی شکل میں ہمیں ملا ہے نا اس کی قدر کریں. اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں کوئی تحفہ دے ہم اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں یا پھینک دیں تو یہ تحفے کی بے قدری نہیں ہوتی. جس نے تحفہ دیا ہے اس کی بے قدری ہے. اور نماز ہمیں ہمارے رب کی طرف سے مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں تحفہ ملا ہے. ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اول یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ. بروز حشر عبادات میں سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. وہ نماز ہے. بلکہ علماء فرماتے ہیں نامہ اعمال کھل گیا جس کے نمازوں کا کھاتہ پورا ہو گیا. رب فرمائے گا بند کر کے داخل جنت. وما علیہ الا البلاغ.